خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود کا معاملہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایسا یہ آپ کو بتا دیں کہ سود کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ فتح مکہ کے بعد واقع ہیں۔ سود کی حکومت فتح مکہ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو اس وقت یہ کیا ہے؟ سود کا معاملہ ہوا تو سود کی حرمت نازل ہوئی۔ پھر یہاں یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم، یہ دو قبیلے ہیں اور یہ مکہ میں آباد تھے۔ مکہ میں ہوا یہ کہ قبیلہ بنو ثقیف اور کے سودی معاملات قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ چلتے تھے، قبیلہ بنو مخزوم کے معاملات قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ چلتے تھے۔ ان دونوں میں جو پاور والا تھا قبیلہ، وہ قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ قبیلہ بنو مخزوم یہ تھوڑا کم درجے کے تھے۔ اب قدرت خدا کی یہ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت ہے، اسلام نہیں لائے ہوئے، ایک دوسرے کے کیا ہے؟ خون کے پیاسے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں جو آج کا مسلمان کیا ہے؟ ایک دوسرے بہن بھائی آپس میں ترس ہے۔ یہ سالہ سال گزر گئے، بول نہیں رہے۔ آپ جہاں دیکھیں قبیلے کے قبیلے ان کے آپس میں تعلقات ہیں کہ اگر کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آپ کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ ہوا تو آپ ہمارا تعاون کریں گے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے قومیں آباد تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم مسلمان ہو گیا، قبیلہ بنو مخزوم مسلمان ہو گیا۔ جب یہ قبیلہ مسلمان ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی حالت میں کمائی ہوئی روزی کو ہم سود پر خرچ کریں، یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، یہ ہمارا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اسلام کی حالت میں کیا ہے ہم روزی کمائیں اور سود کے اوپر خرچ کریں، لہٰذا ہم اس بات کو، یہ ہمارا ضمیر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب یہ بات کی تو بنو ثقیف نے کہا کہ آپ سود دیں نہ دیں، جو ہمارا پہلے بعد کے معاملات پہلے چلتے رہے، جو ہمارا پہلے معاملہ ہو چکا ہے وہ سود آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ سود مثال کے طور پر یعنی کہ انہوں نے ₹1,00,000 لیا ہوا تھا، لاکھ کے اوپر جو سود ہے وہ تو ختم، جو اصل رقم ہے وہ تو دو نا، جو اصل رقم ہے وہ تو دو۔ اس طریقے سے یعنی کہ جو بھی رقم ہے، 1.5 لاکھ لینا تھا، 2 لاکھ لینا تھا، قبیلہ بنو ثقیف کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں 1.5 لاکھ واپس کیا جائے، اور قبیلہ بنو مخزوم کہتے تھے کہ لہٰذا اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، شریعت ہماری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں کیا کیا جائے؟ سودی معاملہ کیا جائے، لہٰذا ہم اس بات کے پابند نہیں، یعنی اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ حکم اس وقت یہ معاملہ مکہ میں پیش آیا، تو اس وقت علاقے کے جو گورنر تھے، ایک روایت میں آتا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ، کتاب ہے یا اتاب ہے، کتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو یہ دونوں مکہ کے گورنر رہے۔ اب انہوں نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا ہے؟ دریافت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود باقی ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ سخت ترین آیت مبارکہ یہ، پورا قرآن ایک طرف، یہ آیت مبارکہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 279۔ یہ آیت مبارکہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اگر تم نہیں رکو گے تو پھر
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. یعنی کہیں بھی اللہ نے نماز کے مقام پر نہیں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں جنگ کروں گا. کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا روزہ رکھو نہیں رکھو گے تو میں جنگ نہیں کروں گا. حقوق اللہ نہیں ادا کرو گے یا حقوق العباد نہیں ادا کرو گے تو میری آپ کے ساتھ جنگ ہے. کسی ایک مقام پر بھی پوری شریعت اسلام کے اندر اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا. یہاں جب سود کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا کہ پھر میں بھی اور میرا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں. یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم باز نہیں ہوگے اگر تم رکو گے نہیں تو کیا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا تمہیں اٹھا کے پتھر مارتے یا ایٹم بم لگاتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ دین نسل سے دین کو کیا ہے معلوم کر دیتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یعنی اس کے سمجھ بوجھ کی بات نہ وہ آنکھوں سے بصیرت کا دیکھتا ہے نہ وہ کانوں سے بصیرت کا کیا ہے سنتا ہے نہ وہ کیا ہے منہ سے بصیرت کا بولتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے. چل بھائی تیرا کام بھی ہے تیرا راستہ بھی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ 40 سال تک اس بندے پہ عروج رہتا ہے. بڑا ٹھاٹ باٹ کی زندگی بڑی زبردست. اس کو پتہ ہے آ رہا ہے یکدم کیا ہوگا یا تو وہ مخبوط العقل ہو جائے. یہ پکی بات کہ جو سودی معاملہ کرنے والا ہے آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑا لیں اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا آخری زندگی کے اندر. یعنی حواس باختہ ہونا یہ تو ایک کم سے کم سزا ہے. حواس باختہ ہونا یہ کم سے کم سزا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اس کو موت اپنی حالت حواس کی صورت میں آئے. ایسا ممکن نہیں جو سود کا معاملہ کرنے والے. یعنی یہ کم سے کم سزا ہے.